حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ احکم الحاکمین، آسمان و زمین کا خالق و مالک، ہم انسانوں کے لیے مختلف مواقع پر مختلف قسم کی علامتیں، نشانات، اپنی قدرت کے مظاہر، اپنی طاقت کا اظہار اور بسا اوقات درس عبرت کے لیے اپنی نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ جو انسان ان نشانیوں کو دیکھ کے سمجھ گیا، من ابصر فلنفسہ، تو اس کا اپنا فائدہ ہے، ومن عمی فعلیہ، اور جو ہمیشہ اندھا بنا رہا، جس نے کبھی سبق حاصل کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی، جس نے کبھی صراط مستقیم ڈھونڈنے کے لیے جستجو نہ کی، جو یہ سارے نشیب و فراز دیکھنے کے باوجود غافل رہا اور اپنی بدمستی میں مگن رہا، فرمایا پھر وہ ہمارا نقصان نہیں کرتا، نقصان اس کا اپنا ہوتا ہے۔ آپ درست کام کریں گے، اور یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا قانون ہے، اللہ یک بارگی بغیر وارننگ دیے، بغیر قبل از وقت متنبع کیے، اچانک سے اجتماعی عذاب نازل کر کے اللہ اپنے بندوں کو تباہ نہیں کرتا۔ یہ اس کی سنت کے خلاف ہے۔ وہ ہمیشہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتا ہے، اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، واپس مڑنے کے اسباب اور بہانے فراہم کرتا ہے، بہت سارے دلائل، بہت ساری آیات اور اسباق انسانوں کے سامنے رکھتا ہے، اور انسان اگر پھر بھی نہ سمجھے، ضد اختیار کریں اور ڈٹ جائیں اپنی خواہشات کی پیروی پر، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے کوئی بڑا جھٹکا دیا جاتا ہے۔ آج غالباً 15 دسمبر ہے، 16 دسمبر 1971 کا دن اس اعتبار سے اس قوم کی اور بالخصوص اس ملک کی تاریخ میں اہم ہے کہ وہ ایک ملک جو مدینہ منورہ کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا تھا، ہماری نااہلی کے سبب اور ہماری مکرنیوں کی وجہ سے، ہماری بے تدبیری کے نتیجے میں کلمہ پڑھنے والا ایک ملک 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اچھا، یہ ایک حادثہ تھا، 90,000 فوج کا قید ہونا، بے پناہ کلمہ پڑھنے والوں کا پیوند خاک کیا جانا، شہادتیں، خون، عصمت دری، املاک کا زیاں، لیکن اس سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ اس قوم نے اس حادثے سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ جو طور اتوار 1971 سے پہلے تھے، وہی کچھ آج ہے۔ کیا آپ کی لیڈرشپ، کیا سرکاری ذمہ داران، کیا قیادتیں، بیوروکریسی اور عوام، الا من رحم اللہ،
اجتماعی طور پہ ہمارا رویہ آج بھی وہی ہے جو اس سانحہ فاجعہ سے پہلے تھا، اور یہ انسانی تاریخ کا، بالخصوص تاریخ اسلام کا وہ بدنما داغ ہے جس سے بڑی ہزیمت پوری 1450 سالہ تاریخ میں ہم نے کبھی نہیں اٹھائی تھی جتنی 1971 میں اٹھائی۔ بحیثیت مسلمان ہمیں بہت زیادہ اس پہ کانشیس ہونا چاہیے تھا، اپنی غلطیوں کوتاہیوں کا جائزہ لے کر اس کا مداوع کرنا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم انہی غلطیوں کا ارتکاب کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہی ملک و ملت کی حالت ہے، وہی عوام اور حکومت کی حالت ہے، وہی ہمارا اجتماعی وہ تماش بینی کا رویہ، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، نہ اس قوم کے آنے والے کل کی، نہ اس ملک کے مستقبل کی، اور نہ مرنے کے بعد خود اپنے حساب و کتاب کی۔ بس جانوروں کی سی ایک ہڑبونگ ہے، کوئی ڈسپلن، کوئی نظم و ضبط، کوئی قاعدہ ضابطہ، کوئی قانون و اخلاق، ہم ہر چیز سے اپنے آپ کو ماورا اور بے پرواہ سمجھتے ہوئے ایک انبوہ کثیر کی طرح، انسانوں کے ایک جھمکٹے کی طرح بغیر سمت کے ہم بھاگتے پھرتے ہیں۔ کوئی حقیقت نہیں ہماری اس زندگی کی سوائے اس کے کہ صبح سے لے کر شام تک وہ رہٹ میں بندھے ہوئے گدھے یا جانور کی طرح ہم چکر لگاتے رہتے ہیں، پیٹ بھرنے کا سامان کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے کوئی مقصد سونپ کے بھیجا ہے، اور اسی مقصد کی تکمیل کے لیے یہ خطہ زمین عطا کیا تاکہ تم یہاں اس کی بندگی، اس کی طرف سے عائد کردہ فرائض پر لاؤ۔ جس قسم کا طرز زندگی وہ دیتا ہے اسے اختیار کر کے اس کے مطابق زندگی گزارو۔ لیکن ہم نے اس نعمت کے ساتھ کیا حشر کیا، ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، اس پہ زیادہ تبصرے کی ضرورت نہیں ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ، بہت سارے دلائل ہیں۔ عاد و ثمود کے قصے قرآن مجید میں بلا مقصد نہیں بیان کیے گئے، حامان و فرعون کی داستانیں، قارون و نمرود کے سارے قصص یہ بلا غایت نہیں ہیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کا ان کو بیان کرنے کا کوئی مقصد و مطلوب ہے ہم سے۔ وہ اتنے طاقتور جن کی بادشاہت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوا کرتا تھا، اپنے زمانے کی اتنی شاندار قوت کہ ایک طرف سے سورج غروب ہو رہا ہے تو دوسرے کونے سے طلوع ہو رہا ہے، وہ اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکے۔ جو پہاڑوں کی کھوہوں میں اپنے مسکن بنا کے رہا کرتے تھے، اور جن کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے اونٹوں کی ایک لمبی چوڑی جماعت چاہیے ہوتی تھی، اگر وہ اپنی سلطنتیں، خزانے اور دولتیں برقرار نہیں رکھ پائے تو تمہاری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ تم کوئی الگ سے اپنے لیے قانون بنوا کے آئے ہو؟ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ نافرمانی، سرکشی اور بغاوت کرنے کے نتیجے میں جو قانون حامان و قارون پہ لگتا ہے، جو قانون فرعون و نمرود پہ لگتا ہے، جو قانون ابو جہل اور امیہ ابن خلف پہ لگتا ہے،
وہی روئے زمین کے کسی بھی انسان پہ لگتا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کے لاڈلے، بہت مقرب، جن کے لیے آسمانوں پہ بادل سایہ کیا کرتے تھے، جن کے لیے آسمانوں سے من و سلوہ پکا پکایا کھانا اتارا جاتا تھا، اللہ ذو الجلال والاکرام جن کے مطالبات کو مانتے ہوئے ان کی خواہشات کے مطابق ان کے لیے رہن سہن کے سامان فراہم کرتا تھا، جب ایک حد سے متجاوز ہوئے تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے انہیں دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ کونوا قردۃ خاسئین، رسوا کن ذلیل ہونے والے بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا اللہ ذو الجلال والاکرام نے، حالانکہ خود کہا انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی ہے، لیکن اس فضیلت کا کوئی شکر ادا نہ کیا، اس ذمہ داری کا جو فضیلت کے نتیجے میں ملنے والی ذمہ داری تھی اس کا کوئی احساس و لحاظ نہ کیا، اللہ ذو الجلال والاکرام نے خنزیر اور بندر بنا دیا۔ یہ قوم، کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس امت کے لیے کہ اللہ اس امت کو اجتماعی ہلاکت سے دوچار نہ کرنا، اور وہ دعا مقبول ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، اللہ ذو الجلال والاکرام کی قدرت کے تو بے شمار طریقے ہیں۔ ہماری ذمہ داری اصل میں اس مقدس سرزمین کو اللہ کی بندگی کے لیے مختص کرنا، اس کے قانونوں کا یہاں نفاذ کرنا، جو آئین اور احکام اس نے آسمان سے اتارے اس کے مطابق زندگی استوار کرنا، انفرادی مسائل ہوں، عائلی اور خانگی مسائل ہوں، اجتماعی یا سرکاری یا حکومتی مسائل ہوں، ہر مسئلہ میں رب ذو الجلال والاکرام کی شریعت سے رہنمائی لے کے اس کے مطابق زندگی استوار کرنا، یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ نہیں کر سکے، ہماری ترجیحات بالکل مختلف ہیں، ہمارے عز و شرف کے پیمانے الگ سے بنا لیے گئے، ہمارے نزدیک کامیابی کے معیارات وہ بالکل جدا ہیں، وہ معیار جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، عز و شرف کے جو ضابطے اسلام اپنے ماننے والوں کو سکھا کے گیا، ہم نے انہیں فراموش کر دیا، اور قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، یہ فراموشی ہی وہ ذلت ہے جس کے نتیجے میں ہم دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوئے، اور آج تک ہم تقسیم در تقسیم کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے عزت کے، شرف کے، اللہ اکبر، ہماری ساری توجہ پوری قوم کی، ساری لیڈرشپ کی، کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی چہرہ ہو، کوئی سا پرچم ہو، سب کی سب سے بڑی محنت اور توجہ اس پہ ہوتی ہے کہ کافر ہم پہ راضی ہو جائیں۔ اگر وہ راضی ہوں گے تو ہم عزت مند ہوں گے، اگر کافر ہم پہ راضی نہیں ہوتا تو ہم عزت مند نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کا معیار اس سے بالکل مختلف دیا ہے۔ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، ای الناس افضل، اللہ کے رسول سب سے زیادہ عزت دار، فضیلت والا، شرف و منزلت والا کون ہے؟ فرمایا رجل یجاہد فی سبیل اللہ۔ اللہ کی قسم 90 زاویے کا فرق ہے ہمارے آج کے رویے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں۔ ساری آپ کی قیادت یہ سمجھتی ہے امریکہ راضی ہوگا تو ہم سروائیو کر سکیں گے،
وہ پارٹی کامیاب ہوتی ہے جسے امریکہ تھپکی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ فرمایا یجاہد فی سبیل اللہ، جو کافروں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اپنی عزتیں نیلام کرنے والا ہو، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر وہ کمپرومائز کرنے والا ہو، وطن عزیز کی سالمیت کو رہن رکھنے والا ہو، اپنی غیرت اور حمیت کو نیلام کر کے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی اور محبت کی پینگیں بڑھانے والا ہو۔ فرمایا نہیں، رجل یجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے باغیوں کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہے، افضل الناس، اللہ کی زمین پر سب سے زیادہ عزت والا یہ انسان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ یحبہم اللہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ ایک آدمی وہ اپنی قوم میں، اپنی برادری میں، لوگوں کے اجتماع میں بیٹھا ہوا تھا، ایک باہر سے آنے والا آیا اور اس نے آ کے اللہ کے نام پہ سوال کیا ہے۔ بھکاری، مانگنے والا، سائل، وہ آیا ہے اور اس اجتماع سے آ کے اللہ کے نام پہ سوال کیا، اپنی قرابت کا، خاندانی رشتوں کا، سیاسی وابستگیوں کا واسطہ نہیں دیا، اللہ کے نام پہ سوال کیا ہے۔ لوگوں نے معذرت کر لی، اسے اس قابل نہیں سمجھا کہ اسے کچھ دیا جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ واپس لوٹا، اسی مجمع میں سے ایک آدمی اٹھا اور چپکے سے اس کے پیچھے گیا۔ جب محسوس کیا کہ اب مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، جو اس کی جیب میں تھا نکالا اور اس سائل کے ہاتھ میں دے دیا۔ ایک دینے والا جانتا ہے، ایک لینے والا جانتا ہے، اور ایک اوپر والا جانتا ہے، روئے زمین پہ اور کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس انسان کے ساتھ اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ ہم نے یہ وطن اسی لیے لیا تھا نا کہ ہم اللہ کے محبوب بنیں گے۔ ہم دیتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، اللہ نے بہت اچھے اچھے لوگ بھی بنائے دنیا میں، لیکن ہماری اکثریت کا مزاج کیا ہے؟ لوگ لائن لگا کے ہمارے دروازے پہ کھڑے ہوں، ہم دکھا دکھا کے 10-10 روپے دیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم واقعتاً سخی ہیں۔ 120 روپے کی ایک صابن کی ٹکیا ہوتی ہے، وہ ایک مظلوم اور بے بس خاتون کو پیش کرنے کے لیے 6 مستنڈے تصویریں بنوا رہے ہوتے ہیں ایک صابن کی ٹکیا دے کے۔ فرمایا دوسرا وہ آدمی اللہ کو بڑا پسند ہے، سفر میں تھے، رات ڈھل چکی ہے، مسافت طویل ہے، جسم تھکے ماندے، بالکل تھکاوٹ سے چور درماندہ، اب انہیں نیند سے زیادہ محبوب اور کوئی چیز نہیں۔ یہ رکے ایک جگہ پہ، سامان اتارا، سرہانوں پہ سر رکھے اور سو گئے۔ ان میں سے بھی ایک ایسا ہے جو لوگوں کے سونے کا انتظار کرتا رہا، پھر وہ چپکے سے اٹھا، فقام یتملقنی ویتلو آیاتی، وہ وضو بنا کے کسی اندھیرے کونے میں کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگ گیا، ویتلو آیاتی، اور وہ قرآن مجید کی آیات پڑھنے لگ گیا، وہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہوا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا یہ بندہ ہے جو اللہ کو بڑا محبوب ہے، اور تیسرا بھی سن لیجئے، ہمارے ہاں عزت اور بے عزتی کے معیارات بڑے بدل گئے۔
شرف اور فضیلت کے ضابطے ہی ہم نے تبدیل کر دیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیسرا وہ بندہ جو اسلامی لشکر میں ہے، کافروں سے مڈ بھیڑ ہے، دشمن سے مقابلہ جاری ہے، لشکر اسلام شکست کھا گیا، ان کی صفیں بکھر گئیں، بہت سارے کام آ گئے، بہت سارے بھاگ نکلے، یہ اللہ کا بندہ تنہا فَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ، کمر نہیں دکھاتا، ایڑیاں نہیں پھیرتا، پیٹھ پھیر کے بھاگتا نہیں ہے، فَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ، یہ اپنے سینے کے بال دشمن کی صفوں میں گھستا ہے، اسے معلوم ہے مار دیا جاؤں گا، اب یمین و یسار میں، دائیں اور بائیں، ادھر اور ادھر، میمنہ اور میسرہ میں کوئی میرا معاون نہیں ہے، اس کے باوجود میدان جنگ سے بھاگنا اپنی عزت کے منافی سمجھتا ہے، شہید کر دیا گیا، یقتل او یفتح اللہ لہ، یا شہید کر دیا گیا یا اللہ نے اس کے لیے فتح مقدر کر دی، ہر دو صورتوں میں اپنے سینے کے بل پہ آ کے جا کے لڑتا ہے، پیچھے نہیں بھاگتا۔ نبی رحمت فرماتے ہیں وہ آسمان کا رب اپنے عرش پہ بیٹھ کے اس بندے کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے۔ ای الناس افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سب سے زیادہ عزت دار کون ہے دنیا میں؟ فرمایا رجل یجاہد فی سبیل اللہ بنفسہ ومالہ، جو کوئی پرواہ نہیں کرتا اپنی کرسی کی، اپنے اقتدار کی، دنیا کے مال و منال کی، اس جاہ و حشمت اور جھوٹے وقار اور عزت کی، بلکہ وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے دین کی پہراداری کو اپنی اولین ذمہ داری سمجھتا ہے۔ مجھے یہ کام کرنا ہے، آسانی کے ساتھ ہوگا تو آسانیوں سے کریں گے، مشکل سے ہوگا تو مشکل سے کریں گے۔ اگر دعوت کے راستے کھلے ہوئے ہیں، اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے، لوگوں تک اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچانے میں کوئی رکاوٹ نہیں، تو دعوت کا اہتمام کریں گے، اور اگر بزور رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں تو بزور شمشیر ان رکاوٹوں کو دور کریں گے۔ یجاہد فی سبیل اللہ بنفسہ ومالہ، وہ بندہ سب سے زیادہ عزت دار ہے جو اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام کے دین کے غلبے کے لیے محنت کرتا ہے۔ کون عزت دار ہے؟ جس کا ووٹ بینک زیادہ ہے وہی عزت دار ہے۔ تھانے کچہری میں جس کی سنوائی زیادہ ہوتی ہے وہی عزت دار ہے۔ جس کے پاس دنیا کا مال و زر زیادہ ہے، یہ معیار تیرا ہے، انسانوں کا بنایا ہوا ہے۔ جو معیار آسمان کے رب نے اپنے نبی کو عطا کیا وہ دین حنیف کی خدمت ہے۔ مال بھی کھپا دیا، جان بھی لگا دی، کوئی زندگی بھر پڑھتا پڑھاتا رہا، کوئی زندگی بھر سنتا سناتا رہا، کوئی سرحدوں پہ جا کے اللہ کے دین کی عظمت کی علم برداری کرتا رہا، مال و جان پیش کرتا رہا۔ افضل الناس، سب سے زیادہ عزت والا یہ ہے۔ قال ثم من، عرض کیا اللہ کے نبی پھر اس کے بعد کون ہے؟ سب سے بڑا عزت دار تو وہ ہے جو دین کی خدمت کرتا ہے، کافر غصے ہوں یا راضی ہوں، اس کی زندگی میں اس معیار کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ وہ کبھی کافروں کی طرف دیکھنا گوارا
وہ ہمیشہ اپنے رب کی رضا دیکھتا ہے، ہر صورت میں دین کی خدمت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی اس کے بعد پھر کون ہے؟ قال مؤمن فی شعب من الشعاب، کسی بستی میں رہنے والا، پہاڑوں کی کسی وادی میں رہنے والا، ٹیلوں کے نشیب میں بسیرا کیے ہوئے، کوئی یہاں وہاں اپنی کٹیا بنا کے زندگی کے دن پورے کرنے والا، لیکن اس کی خوبی کیا ہے؟ یعبد اللہ ربہ ویدع الناس من شرہ، اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے بچا کے رکھتا ہے۔ اچھی طرح مسئلہ سمجھ کے جانا میرے بھائیوں، سب سے زیادہ عزت دار دین کا خادم، جہاد کرنے والا مال و جان کے ساتھ، اور اس کے بعد چاہے متمدن دنیا چھوڑ کے شہروں کی رونقوں کو تیاگ کر برے پورے یہ آباد علاقے ترک کر کے کسی دور دراز تنہائی میں جا کے کیوں نہ رہنا پڑے، وہ رہنا گوارا کرتا ہے۔ یعبد اللہ ربہ، وہ اپنے رب اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہے، وَيَدَعَ النَّاسَ مِن شَرِّهِ، اور لوگوں کو اپنے شر سے بچا کے رکھتا ہے۔ یہ دوسرے نمبر کا عزت دار انسان ہے اللہ کی زمین پر، جو جس قدر زیادہ شریر ہے، جو جس قدر زیادہ کمینہ اور بدماش ہے، اسی قدر سلیوٹ اسے زیادہ ہوتے ہیں۔ صحیح البخاری میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں، باہر سے پہرے دار نے پوچھا، اللہ کے نبی فلاں بندہ آپ کے پاس آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ فرمایا بئس اخو العشیرہ، یہ اپنی برادری کا سب سے بدترین آدمی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اپنی برادری کا سب سے بدترین آدمی ہے۔ سیدہ سے فرمایا آپ اندر تشریف لے جائیں، اسے آنے کی اجازت دے دی، آ گیا، گفتگو شروع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی کے ساتھ اپنے اخلاقی معیار کے عین مطابق بڑی شفقت کے ساتھ اس سے بات چیت کی۔ جب چلا گیا، اماں جی نے پھر آ کے سوال کیا، تب تو آپ نے فرمایا کہ یہ اپنی برادری کا سب سے برا آدمی ہے، لیکن آپ کے پاس آیا تو آپ نے اتنی نرم اور اتنی محبت بھری باتیں کی کہ کیا بات ہے؟ فرمایا عائشہ، قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے بدترین جگہ اس انسان کو دی جائے گی جسے لوگ اس کی بکواس کی وجہ سے چھوڑ دیں، اس کے شر کی وجہ سے جسے لوگ چھوڑ دیں، اس کی خباثتوں سے بچنے کی وجہ سے جسے لوگ چھوڑ دیں، یا جس کی عزت اس لیے کی جائے کہ اگر اسے عزت نہ دی تو یہ میرے گلے پڑ جائے گا، اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کریں، قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے بدترین وہ ہوگا۔ ہماری زندگی کے معیارات شریعت سے بڑی دور چلے گئے۔ سب سے زیادہ فضیلت اس بندے کی، اللہ اکبر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم موجود تھے صحابہ کرام کی جماعت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کے ہم سے سوال کیا
الا اخبرکم بخیر الناس منزلا، میں تمہیں بتاؤں مقام و مرتبہ کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ الا، خبردار، متوجہ ہو جاؤ، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ یہ جو لفظ الا ہے نا عربی میں، ہماتن گوش، پورے طور پہ میری طرف متوجہ ہو جاؤ، ادھر ادھر کوئی نہ دیکھے سوچے۔ میں تمہیں بتاؤں مقام و مرتبہ کے اعتبار سے سب سے بہترین کون ہے؟ اللہ کے نبی ضرور فرمایا رجل اخذ براس فرسہ فی سبیل اللہ حتی یموت او یقتل۔ اللہ اکبر، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے دنیا کیا کہتی ہے، وہ کبھی نہیں سوچتا میری دنیا کے کل کا کیا بنے گا، وہ ہمیشہ دین کی فکر میں رہتا ہے، وہ ہمیشہ اس جستجو میں رہتا ہے۔ اولاد میں بادشاہت منتقل ہوتی ہے نہیں ہوتی، اسے اس کی فکر نہیں ہے۔ یہ فکر ضرور ہے جو خطہ زمین لیا ہے اس پہ اللہ کی بندگی کا طریقہ رائج ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ وہ ہمیشہ اس غم میں غلطاں رہتا ہے، اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے میرا کردار کیا بنتا ہے، میں نے کتنا ادا کیا۔ رجل اخذ براس فرسہ فی سبیل اللہ، وہ اپنے گھوڑے کی لگام تھام کے اپنے گھوڑے پہ سوار ہے، کس سمت جانا ہے، کس مہم پہ جانا ہے، ایک ہی غرض ہے زندگی کی۔ سفر کتنا کٹھن ہے، منزل کتنی دور ہے، راہیں کتنی پرآشوب ہیں، کوئی غم نہیں اس کا۔ غم اس چیز کا ہے جب تک زندہ ہوں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے محنت کروں گا، اور مروں گا تو اسی غلبہ دین کے مشن پہ محنت کرتے ہوئے دنیا سے جاؤں گا۔ رجل اخذ براس فرسہ فی سبیل اللہ حتی یموت او یقتل، اسے قتل کر دیا جائے یا طبعی موت فوت ہو جائے، اپنی زندگی کی آخری سانس تک وہ پابا رکاب رہتا ہے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے محنت کرتا رہتا ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے یہ سب سے زیادہ عزت دار آدمی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کے دروازوں پہ جاتے ہیں، لوگ دروازے بند کر دیتے ہیں، یار یہ کون آ گیا۔ ان کے لباس قیمتی نہیں ہوتے، ان کا طرز بدوباش متمول نہیں ہوتا، روپے پیسے کی بہتات ان کے پاس نہیں ہوتی، لیکن ان کے سینے اللہ کے دین سے اور جذبہ خدمت دین سے معمور ہوتے ہیں۔ لوگ دروازوں پہ آنے کی وجہ سے دروازے بند کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا شان و شوکت اور مقام و مرتبہ یہ ہے، اگر وہ اللہ پہ قسم ڈال دیں تو اللہ ان کی قسمیں پوری کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بالذی یلی، یہ تو اپنی حیثیت اور مرتبے میں سب سے بہتر ہے جو خدمت دین کا عزم لے کے نکلا ہے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر اللہ کے نبی فرمایا رجل معتزل فی شعب، وہ آدمی جب اس نے دیکھا کہ فتنے اس قدر زیادہ ہو گئے، مصائب اس قدر شدید ہیں، حالات اتنے خراب ہیں کہ اب آبادیوں میں رہ کر اپنا دین بچانا ممکن نہیں رہا،
معتدل فی شعب، گزر بسر کا وہ چھوٹا موٹا سامان اٹھایا، شہر کو چھوڑ کے دور دراز کی کسی کٹیا میں جا کے بسیرا کر لیا۔ یقیم الصلاۃ ویؤتی الزکاۃ، وہ نمازیں قائم کرنے والا، زکاتیں ادا کرنے والا۔ وَيَعْتَزِلُ شُرُورَ النَّاسِ، اور لوگوں کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کے تنہائیوں میں جا کے اللہ کی عبادت کرنے والا، پھر یہ بندہ ہے جو اللہ کے ہاں عزت دار اور قابل احترام ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، سچی بات یہ ہے، اگر اس معیار پہ اپنا وزن کریں تو ہم تو شاید بہت بے وزن نکلے ہیں۔ نہ جذبہ خدمت دین ہے ہمارے پاس، نہ ہم اس پہلی صف میں ہیں جو اعلائے کلمت اللہ کے لیے پابا رکاب ہو، نہ ہم ان سرفروشوں میں ہیں جو مال و جان ہتھیلی پہ سجا کے اللہ کے دین کی عظمت کے لیے میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، اور نہ ہم ان دوسرے طبقے میں ہیں جن کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ اپنے رب کی رضا اور سجدے اور رکوع ہے۔ مرنا ہے ہمیں، دنیا چھوڑ کے جانا ہے ہمیں۔ بڑے بڑے سیاستدان، بزنس ٹائکون، بڑے بڑے مال و زر کے مالک سب کچھ چھوڑ کے چل دیے، اور آج شاید تاریخ کے اوراق میں کہیں کوئی کتبہ ملے کہ یہاں فلاں دفن ہوا تھا، یہاں فلاں دفن ہوا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ باقی، لیکن وہاں تو ہمیشہ کے لیے ہے، وہ تو بقا کا مقام ہے، وہاں فنا کبھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خیر معاش الناس لہم آخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ۔ تم یہ سمجھتے ہو، یہ دیکھنا چاہتے ہو سب سے اچھی زندگی کس کی ہے، سب سے بہترین زندگی کون جیتا ہے، عز و شرف مقام و مرتبہ سب سے زیادہ دنیا میں ہے کس کے پاس؟ من خیر معاش الناس لہم، روئے زمین کے سارے لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر زندگی کس کی ہے؟ فرمایا آخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ، وہ جو ہر وقت پابا رکاب رہتا ہے اللہ کے دین کی عظمت کے لیے۔ یطیر علی متنہ، لمبی مسافتیں، جہاد کی صعوبتیں، دعوت کے رستے میں آنے والی عداوتیں، اس مشن میں اٹھائی جانے والی ساری مصیبتیں اور پریشانیاں انہیں اپنے لیے تمغہ اعزاز سمجھتا ہے۔ کلما سمع فزعۃ او حیۃ طار علی، جہاں کہیں سے آواز سنتا ہے کہ وہاں میری ضرورت ہے، گویا اڑ کر وہاں پہنچتا ہے۔ یہاں مظلوموں کو میری مدد کی ضرورت ہے، یہاں سرحد کے دفاع کے لیے میرے خون کی ضرورت ہے، یہاں دین کے غلبے کے لیے میرے مال کی ضرورت ہے، یہاں اللہ کے دین کی عظمت کے لیے میری استعداد و قوتیں درکار ہیں۔ طار الی، فرمایا اڑ کر وہاں پہنچتا ہے۔ یبتغی القتل والموت مزانہ، نہ موت سے ڈرتا ہے، نہ دشمن کے وار سے ڈرتا ہے، نہ موت کے خوف سے دبک کے بزدلوں کی طرح گھر بیٹھتا ہے، پوری پامردی اور جرت کے ساتھ جا کے میدان میں ڈٹتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ خود موت سے ڈرنے والا نہیں بلکہ موت اس سے ڈرتی ہے، یہ موت کا شکاری ہے، قتل کو قتل گاہوں سے تلاش کرتا پھرتا ہے۔ یبتغی القتل والموت مزانہ، موت اور قتل کا پیچھا کرتا ہے، قتل گاہوں میں اسے تلاش کرتا ہے۔ اور اللہ کی قسم میں سوچتا ہوں
جب یہ جذبہ تھا نا کہ ہم لوگ اللہ کے دین کی عظمت کے لیے موت کی جگہوں سے تلاش کرتے تھے، موت سے چھپ کے بیٹھا نہیں کرتے تھے، موت ہم سے چھپ کے بھاگا کرتی تھی، تب ہم فتح مند تھے، تب ہم آبرو مند تھے، تب ہندوستان سارا تیرا تھا۔ اور جب ہم موت سے ڈرنے لگ گئے، ہم شرابوں کے رسیا ہو گئے، ہم کنجریوں کی زلفوں کے سائے میں پناہ گزی ہو گئے، پھر مشرقی پاکستان بنا، پھر مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا، پھر مفتی باہنی نے وہاں ہمیں تگلی کا ناچ نچایا۔ بس یہی ایک سوچ کا فرق ہے، جو موت کا شکاری ہے موت اس سے ڈر کے بھاگتی ہے، اور جو موت سے ڈر کے بھاگتا ہے موت اسے شکار کرتی ہے۔ جب تک تو موت کا شکاری تھا تو فاتح تھا، اور جب بزدلی آ گئی، دنیا کی محبت گھر کر آئی، مداہنت اور زمین سے چمٹ جانے کی بدبختی تجھ پہ مسلط ہو گئی، تب تو موت سے دبک کے کنجریوں کی زلفوں میں پناہ لینے والا بن گیا، اور نتیجہ دنیا نے دیکھا کہ تاریخ میں اتنی بڑی ہزیمت کبھی نہیں ہوئی جو تجھے ہوئی۔ آخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہمیشہ پابا رکاب رہنے والا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، او رجل فی غنیمت فی رأس شعفت من هذه الشعف او بطن واد من هذه الاودیہ یقیم الصلاة ویؤتی الزکاة ویعبد ربہ حتی یأتیہ الیقین لیس من الناس الا فی خیر۔ اللہ اکبر۔ یا تو وہ اللہ کے دین کی عظمت کے لیے پابا رکاب ہے، جتنے محاذ ہیں خدمت دین کے وہ ہر ایک پہ ڈٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، مداہنت اور مصلحت اس کی زندگی میں ہے ہی نہیں، یا پھر وہ اپنے جانور لے کر پہاڑوں کی کسی وادی میں، صحراؤں کے کسی دور دراز کے گوشے میں وہاں جا کے جانور چراتا ہے، لوگوں سے الگ تھلگ ہو کے، یقیم الصلاۃ، وہ اس کے سامنے سربسجود رہتا ہے، یؤتی الزکاۃ، اگر اللہ نے صاحب نصاب بنایا تو اپنا مال اس کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ، موت کے آنے تک اپنے رب کی بندگی میں رہتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اس کا مشغلہ ہے ہی نہیں۔ اور فرمایا لیس من الناس الا فی خیر، اس سے لوگوں کو خیر تو ملتی ہے، بھلائیاں تو پہنچتی ہیں، کسی کو نفع تو پہنچاتا ہے، کسی کا نقصان کرنے کے لیے تیار۔ اپنا وزن کیجئے میرے بھائیوں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ زندگی کا بڑا حصہ گزر چکا، معلوم نہیں کتنے دن اور راتیں ہمارے پاس باقی ہیں، کہ ان جھوٹی عزتوں اور ان باطل داموں کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں۔ عزت صرف وہ ہے جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت قرار دیں۔ اور میں نے آج جتنے بھی دلائل عرض کیے، صرف دو ہی چیزیں ہیں ان میں، یا آپ دین کے خادم بن جائیں یا آخری درجے کے عبادت گزار بن جائیں اور لوگوں کی خیر خواہی کرنے والے بن جائیں۔ عزت کا اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔